کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے حصار زیست، اس قلم پریشے شاہ، قسط نمبر 12۔ بھائی میری غلطی، اٹس اوکے بیٹا، میں آ گیا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں۔ زلون اور زارون کافی دیر سے باہر کھڑے ان سب کا انتظار کر رہے تھے، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب دور دور تک ان لوگوں کی گاڑی نظر نہیں آئی تو زلون زارون کو باہر ہی کھڑے ہونے کا بولتا، ارد گرد سے پوچھتا۔ جیسے ہی اپنے گھر کے 7 بنے گھر میں داخل ہوا، ادیم کے چہرے کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھ کر ماحول کی سنگینی کو سمجھتا اسے خود میں بھیج گیا۔ سوری سر، گھروں کے نمبر سیم ہونے سے یہ کنفیوژن ہوئی ہے۔ زلون کرمانی نے اپنی نرم گفتار سی جوالا بنے شخص کو رام کرتے بھائیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ یک نہ شد دو شد۔ فرا تو زوناش کے سحر سے نہیں نکلی تھی کہ زلون کی نرم مزاجی کو دیکھتے خوشی سے جھوم اٹھی۔ کچھ لوگوں کی خوبصورتی مان پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فرا کا نشانہ فیضان، شایان اور کبیر تھے، پر ان تینوں میں سے شایان واحد تھا جو بالکل چپ بس ان سب بھائیوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ بازیغا یہ تھا، وہاں اس کے ساتھ تھا، یہ پارٹی میں تھا۔ فرد جذبات سے لبریز انفعال کی آواز کپ کپا رہی تھی، جیسے کوئی ہفتے اقلیب مل گئی ہو۔ وہ گھر بھی ہمارا ہی ہے برخوردار۔ سامنے والے کا نرم لہجہ اور دھیمی مسکان نے ان کے جلال کو بھی دھیما کر دیا تھا، پر لہجے کا غرور جوں کا توں تھا۔ بنا تصدیق کیے بات نہیں کرنی چاہیے چودھری کفایت صاحب۔ اس آواز کے ساتھ مضبوط قدموں کی دھمک بھی زرکون بلا میں دور تک گونجی تھی۔ وہ گھر ہم خرید چکے ہیں، شاید آپ کے بھائی نے بتایا نہیں آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر میں داخل ہونے والے زارون کرمانی نے چودھری کفایت کے متکبرانہ الفاظ سنتے خود پر ضبط کیا۔ بلیک پینٹ شرٹ زیب تن کیے، ایک ہاتھ میں کوٹ تھامے تو دوسرے سے سلوٹ زدہ ماتھے پر گرے سلکی براؤن بالوں کو سنوارتے بیزاری سے ان کے ہر ایک انداز سے جھلک رہی تھی، جیسے کہ وہ وہاں آ کر زرکون ملا کے لوگوں پر احسان عظیم کر رہا ہو۔ سنو لڑکے، چودھری کفایت نے اپنے سامنے کھڑے ان 2 مضبوط ستونوں کو دیکھا جو اپنے چھوٹے بھائیوں کے آگے ایک چٹان جیسے معلوم ہو رہے تھے۔ دیکھنے میں کم عمر پر انداز گفتگو ایسا کہ چودھری کفایت جیسا چرب زبان بندہ بھی بات کا آغاز کہاں سے کرے اس سوچ میں تھا کہ زوناش کو باہر کی اور مڑتے دیکھ خررایا۔ سنتا ہوں تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں، اپنے پالتوؤں کو سنو۔ ادیم زوناش کے بارے میں جو کہتا تھا وہ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ واقعی زوناش کرمانی کو بندے کے مزاج کے مطابق ذلیل کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ جبھی چودھری کفایت کے مغرورانہ انداز کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، او میاں تم، اچھا تم کون؟ زوناش لاپرواہی سے کہتا بھائیوں کو اشارہ کرتے جس شان سے گھر میں داخل ہوا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ بازگاں میں نے کہا تھا نا تم سے، مجھے ایک دن وہ مل جائے گا۔ یہ وہی ہے زارون کرمانی، وہ مجھے مل گیا بازگاں، میری منت پوری ہو گئی۔ ان سب کے نکلنے کے ساتھ ہی انفعال تیزی سے بھاگی تھی۔ بازگاں کے ہاتھ پکڑ کر روکنے سے اس کو بتاتی خوشی سے جھوم اٹھی۔ ان سب نے انفعال کو پاگلوں کی طرح خوش ہوتا بھی دیکھا، اور فیضان کی گہری خاموشی بھی، جو شاید کوئی فیصلہ کرتا خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابھی آپ نے کہا تھا اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ نماز اثر پڑھ کر اٹھتی نازیہ جیسے ہی جائے نماز رکھ کر مڑی، فیضی جو ماں کی نماز مکمل ہونے کے انتظار میں تھا فوراً ماں کے پاس بھاگ آیا۔ ہاں بیٹا، ہماری ہر خواہش جو ہمارے لیے اچھی ہو وہ اللہ تعالیٰ جلد پوری کر دیتا ہے۔ بیٹے کے معصوم سے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی نازیہ نے شفقت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ ابھی میں کل سے اتنی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے گھر کھانا بھجوا دے، پر اب تک اللہ تعالیٰ نے میری دعا پوری ہی نہیں کی۔ ماں کا پیار ملتے فیضی جوش سے بولا۔ فیضی بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی آواز اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچی ہو، آپ اتنے آرام سے دعا مانگ رہے تھے نا، اس لیے۔ بھائی کی بات پر ماں کی طرف سے مکمل خاموشی نے حمزہ کو بولنے کا موقع دیا، اور جو اس کے دماغ میں سمائی اس نے وہی بیان کر دی۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کی خاموش فریاد بھی سن لیتا ہے۔
آپ انتظار کرو، ابھی آپ کے ابو آئیں گے نا آپ لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ لے کر۔ نازیہ نے اپنے آنسو پیتے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے بچوں کو جواب دیا۔ نازیہ جس فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی وہاں کے مالک نے وہ فیکٹری کسی کو بیچ دی تھی، جس سے نازیہ سمیت بہت سے لوگ بے روزگار ہو کر رل گئے تھے۔ بہت کوشش کرنے پر بھی نازیہ کو کسی دوسری جگہ ملازمت نہ مل سکی، کیونکہ اس کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ پرانی نوکری بھی اسے کسی کی سفارش سے ملی تھی۔ ایک مہینے سے خواری کاٹتے وہ بالکل ہی نا امید ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر میں جو بچا کچا راشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ 2 دن سے آس پڑوس سے مانگ کر گزارا کرتی، اب نازیہ شرمسار سی ہو گئی تھی۔ آخر کوئی کب تک کسی کے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ نازیہ شکیل کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی، پر نہ جانے وہ کیسا شخص تھا جس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ جب زیادہ تلخ کلامی ہوئی تو شکیل گالیاں بکتا گھر سے باہر نکل گیا۔ آج دوسرا دن تھا پر شکیل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ واؤ بھائی، اتنا خوبصورت گھر! گیٹ سے اندر آتے گھر پر طاہرانہ نظر ڈالتے ان سب کی نظروں میں ستائش جھلک رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے ایک لمبی سی راہداری، جہاں ایک ساتھ 2 گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی تھی۔ راہداری کے ایک سائڈ گیراج کے طور پر استعمال ہوتی تھی تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا باغ پلس لان تھا۔ چونکہ یہ حویلی نما گھر کافی لمبے عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں تھا، اس لیے شاید کسی نے لان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ بے ترتیب جگہ جگہ پودے اور پھولوں کے درخت اس بات کی علامت تھے۔ لان کے ایک سائڈ پر مٹی کا بنا ایک تالاب تھا، جس سے شاید درختوں اور پودوں کو پانی دیا جاتا ہو، کیونکہ وہاں ابھی بھی پانی موجود تھا۔ تالاب کے آگے گھر کا اندرونی حصہ شروع ہو رہا تھا، جس کے ایک بڑے سے لکڑی کے دروازے نے اپنے اندر قید کیا ہوا تھا۔ کہنے کو تو یہ حویلی زرکون ولا کے ساتھ مشروط تھی، پر زرکون ولا جدید دور کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت تھا، جبکہ یہ حویلی نما گھر پرانے زمانے کی طرز پر بنا ہوا تھا۔ گھر کا اندرونی حصہ بھی بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ لکڑی کا دروازہ کھولتے ہی ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا، جسے لکڑی کی جالی دار دروازوں سے 2 حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ جہاں کچن ملحق کا تھا اور دوسرا جہاں باہر کا دروازہ اور ایک بڑا اٹیچ تھا، جس کا ایک دروازہ راہداری سے جڑا ہوا تھا۔ نیچے کے پورشن میں ایک بڑی سی لائبریری تھی، جہاں ریک میں سجی عمدہ تصانیف، سفر نامے اور اسلامی کتب اپنی ناقدری پر رو رہے تھے۔ سوری سر، وہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پر شفٹنگ کی کہ میں گھر کو پہلے سے صاف کروا نہیں سکا۔ سوناش اپنی سب سے پسندیدہ جگہ کا ایسا حال دیکھ کر افسوس کرتا رومال سے کتاب کو صاف کر رہا تھا، جسے دیکھ کر کبیر اپنی طرف سے صفائی پیش کرنے لگا۔ آپ رکے، میں ابھی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم مینج کر لیں گے۔ کبیر کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ ادیم نے جوش سے کہتے اپنے پارٹنرز کو دیکھا، جو اپنے اس پاگل بھائی کی خوشی کو دیکھتے مسکرا کر اپنے کام سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھینک یو زی بھائی۔ ان چاروں کو 3 گھنٹے لگے تھے نیچے کا پورشن رہنے لائق بنانے کے لیے، اور اب وہ تھکے ٹوٹے لاؤنج میں آڑے ترچھے پڑے سوناش کا انتظار کر رہے تھے، جو باہر سے کھانا لینے گیا ہوا تھا۔ جبھی حبیرہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کرتے زلنون کی گود میں گھستا اس سے لاڈ کرنے لگا۔ مجھے نہیں، اپنے نون بھائی زارون کو تھینکس بولو۔ زلنون نے اوپر کے پورشن سے نیچے آتے زارون کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی، جو غصے میں فرسٹ فلور پر گیا ان 3 گھنٹوں میں نہ جانے کیا کر رہا تھا، جو اب اس کی واپسی ایک بڑے سے باکس کے ساتھ ہوئی، جو ٹیپ سے سیل تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائیوں میں سے نہ تو کوئی فرسٹ فلور پر گیا اور نہ ہی کسی نے اسے نیچے بلانے کی کوشش کی۔ اب بھی اسے دیکھ کر چاروں سیدھے ہو گئے تھے، جو کچھ دیر پہلے دھلے ہوئے فرش پر لوٹیاں لگا رہے تھے۔ عدیم گرمانی، اٹس ٹو مچ۔ زارون کے پہلے ہی جملے سے ادی کی جان خشک ہوتی معلوم ہوئی۔ سوناش تو پھر بھی موقع محل دیکھ کر تمیز کے دائرے میں رہ کر طنزیہ مارتا تھا، پر زارون بنا موقع دیے بھائیوں کی اچھی خاصی نہ صرف عزت افزائی کرتا، بلکہ جو بھی ہاتھ کی رینج میں ہوتا اس کو ایک پڑ بھی جاتی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس ٹائم ادی تو کیا باقی سارے بھی اس کی رینج سے دور تھے۔ دوسرا بیچ میں زلنون بیٹھا تھا، نہیں تو جتنا ادی پر زارون کو غصہ تھا، اس نے اب تک ادی کرمانی کو 2 دن لگا دینی تھی۔
اس طرح پاکستان گھومو گے تم لوگ، ایک ایڈریس تک تو سنبھال کر رکھ نہیں سکے اور چلے ہیں پاکستان میں رہنے۔ ان چاروں پر ایک غسیلی نگاہ ڈالتا زارون باکس لے کر اسٹور روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اپنے پیچھے زی بھائی کی پکار سنتا ایک دم سے گھوما، جہاں وہ چاروں اب یقیناً اس کی شکایت کرنے زلون کو گھیر رہے تھے۔ زلون، انہیں اپنی زبان میں سمجھا لو، آج کے بعد اگر ان کے کسی بھی حرکت پر مجھے اپنے فیصلے کے خلاف جانا پڑا تو میں ان کا وہ حشر کروں گا تو یہ سب یاد رکھیں گے۔ ایک دم سے آتی زارون کی چنگھاڑتی آواز نے ان کے منہ بند کر دی۔ زارون انہیں اچھی طرح وارن کرتا اسٹور روم میں بند ہو گیا۔ بیٹا، یہ پاکستان ہے، یہاں لوگ دوستی کریں نہ کریں پر بلا وجہ کی دشمنیاں ضرور پال لیتے ہیں۔ زلون زارون کے اس خصیلے موڈ کی وجہ اچھے سے جانتا تھا، پر اس نے ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور چھوٹوں کو ہی سمجھانے لگا۔ سوچو، اگر میں اور زارون ٹائم پر وہاں نہ پہنچتے تو وہاں بات بڑھ سکتی تھی نا۔ زلون کی بات پر ادی کو کچھ دیر پہلے کے منظر یاد آئے، اور خاص طور پر چودھری کفایت کیسے بد اخلاقی سے بول رہی تھی۔ آگے خیال رکھتا۔ بھائی کو شرمندہ دیکھتے زلون اسے پیار کرتا زارون کے پیچھے اسٹور روم میں چلا گیا۔ تو یہ منحوس آئے ہیں یہاں، دیکھنا کیسے 2 دن میرے نکال کر باہر کرتی ہوں یہاں سے۔ درمخنون ساحر چودھری کی غلیظ نظروں سے خود کو چھپاتی اناج کی اسٹور میں چھپی ہی تھی کہ ساحر چودھری کو واپس جاتا دیکھ تیزی سے چھت پر بھاگی، جہاں سے سات گھر کا منظر اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ کیا ہے آپا؟ ایک تو دبے قدموں آ کر مجھے ڈرا دیا اور اب اپنی خوفناک چیخ سے میری جان نکال رہی ہو۔ درمخنون جو اپنے دماغ میں کوئی خرافاتی منصوبہ بنا رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ پر جیسے ہی مڑی، اسے دیکھ کر بختو آپا کی ایک ہی چیخ نکل گئی، جسے درمخنون نے ہاتھ کی مدد سے روکا۔ میں تو تجھے بلانے آئی تھی، نیچے بری دکھائی جا رہی ہے، آجا، ہم سب کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں، تو بھی دیکھ لے۔ اللہ ریانے سوڑیے کپڑے ہیں، پہننا تو دور کی بات ہمیں تو دیکھنا تک نصیب نہ ہو، پر تو نے تو مجھے ہی ڈرا دیا۔ واقعی خواہشات کی حسرت عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ 52 سالہ بختاور بختو آپا کا لہجہ ارمانوں کی کرچیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس حویلی کے ملازموں کو 2 وقت کی روٹی ہی نصیب ہونا کسی غنیمت سے کم نہیں تھی، جو وہ اچھے کپڑوں کی امید لگاتے بس دل میں چھوٹی چھوٹی حسرت لیے زندگی کو گزار رہے تھے۔ ارے تو کیوں بار بار یہاں جھانکتی ہے؟ جب منع کیا ہے، یہاں بھوت ہے۔ ربا ان منڈوں کی بھی خیر کرے، بیچارے انجان، انہیں کیا معلوم کہ یہ گھر بھاری ہے۔ سامنے صحن میں چاروں لڑکوں کو ایک دوسرے پر پانی پھینکتے دیکھ کر آپا کے چہرے پر پریشانیاں جھلک رہی تھی، جو شاید صحن صاف کرنے آئے تھے پر ایک دوسرے پر پانی پھینکتے کھیل میں مست تھے۔ درمخنون جو بیزاری سے آپا کی بات سن رہی تھی، ان کے آخری جملے پر چونکی۔ آپا، تم نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، ان فرنگیوں کو تو میں 1 ہفتے میں ہی یہاں سے بھگاتی ہوں۔ درمخنون نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہاتھوں کو ایسے جھاڑا جیسے ہاتھ میں لگی مٹی جھاڑ رہی ہو۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہے، دعا میں یاد رکھیے گا، مانور علی کو، اللہ حافظ۔